السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور دوسری طرف 10 محرم یعنی عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح کا ایک سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے اور جس کا سننا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری طرف 10 محرم ہی کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور روزہ رکھنے والی جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو روزہ رکھیں، خرچ نہ کریں۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حدیث آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، پہلے وہ سنیے گا، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ جو حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے لیکن مختلف طرق سے وارد ہے، اس لیے فضیلت اس سے بیان کی جا سکتی ہے، اور علماء نے اس کام کو مستحسن قرار دیا ہے۔ کئی صحابہ کرام کا اس پر عمل ملتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ حدیث سنی کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، جب ہم نے اس پر عمل کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا۔ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو بہت مشہور ہے۔ جہاں تک حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل و عیال پر خرچ والی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور جو دوسری حدیث ہے روزہ رکھنے والی وہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، صحیح حدیث ہے، تو ہمیں روزے پر عمل کرنا چاہیے، بالکل روزہ رکھنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرف بھی ہمارے اکابرین کا عمل رہا ہے، اس کو تطبیق اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ ہم سحری کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں اور افطاری کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب افطاری کریں گے، افطاری کے بعد کھانا کھائیں گے، وہ تو 11ویں تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، بالکل 11ویں تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، لیکن جو اس کے انتظامات کیے ہوں گے، بازار سے چیزیں لانا، ان کو لا کر گھر میں دینا، بنانا، یہ تمام کام دن میں ہوئے ہوں گے جو 10 تاریخ تھی۔ بہرحال یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے متعلق بحثیں کی جائیں، اس میں الجھا جائے۔ اب خرچ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ پورا دن بیٹھ کر کھایا جائے یا پورا گھر بھر دیا جائے یا پورا دسترخوان بھر دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو روزمرہ میں جو کھانا بنتا ہے اس سے کچھ اچھا کھانا کھلا دیں، یا روزمرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے 1-2 چیزیں اضافی ہو جائیں، 1-2 چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے، یا روزانہ جو کھانا بنتا ہے اس سے کچھ اچھا کھانا بنا دیا جائے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس سے یہ تو مراد نہیں ہے، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ پورا دن بیٹھ کے کھلاتے رہیں، یہ پورا گھر لا کر سامان سے بھر دیں، ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اور سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے کہ چند چیزوں کا گھر میں اضافہ کر دیں۔ اگر روزانہ 2 چیزیں بنتی ہیں تو 3 چیزیں بنا لیں۔ تو اگر عمل کرنا چاہیں، فضیلت ہے، اگر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اس عمل کو مستحسن لکھا ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کر لیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔